قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین۔ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، اور ہم نے اس کو پورا کر دیا 10 مزید کے ساتھ۔ بس اس کے رب کا وقت، طے شدہ وقت 40 دن پورا ہوا، 40 راتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرمایا، آپ میری قوم میں میرے پیچھے نائب بن کر رہیں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، فاسد لوگوں کے راستے کی اتباع نہیں کریں گے۔ پچھلی آیت میں یہ بات آئی کہ جب آل فرعون سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان جتلایا۔ جب وہ دریا سے آگے ایک قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، آپ ہمارے لیے کوئی الہ بنائیں جس طرح یہ جھکے ہوئے ہم بھی اس کے سامنے جھکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شرم دلائی کہ اللہ نے تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، تم کیوں ایسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب تلاش کرتے ہو؟ تمہیں فرعون کے عذاب سے بچایا اور بہت بڑی آزمائشوں سے بچایا، بڑے احسانات کیے ہیں۔ تو انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے پھر کوئی قانون لے آؤ جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تورات دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر بلایا۔ تورات کا معنی بھی قانون ہے۔ ویسے جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب کے نام میں یہ لفظ قانون کا معنی پایا جاتا ہے۔ انجیل کا معنی بشارت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بھی وہی بشارت ہے جو قانون کی پاسداری کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کا معنی قرآن، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، تو اس میں بھی ہدایت اور رہنمائی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر 30 دن اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، کہ ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، یا اللہ اس قوم کے لیے کوئی قانون اتار دے جس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بلایا۔ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، بہت لمبا عرصہ یہ فرعونیت کی غلامی میں وقت گزار چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وارث بنانا تھا، لیکن فرعون کے غرق ہونے کے بعد فوراً مصر کو ان کے ہاتھ میں دے دینا قانونی اور اصولی طور پر مناسب نہیں تھا، کیونکہ جو قوم مستقل غلامی میں وقت گزارے اس قوم کی ذہنیت میں ترقی، آگے بڑھنا اور صلاحیتیں وہ اتنی درجے کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کا یہ انتظام فرمایا کہ ان کو ایک میدان میں، جس کو صحرائے تیہ کہتے ہیں، اس میں ایک عرصے تک رکھا، لیکن ان کی اصلاح کے لیے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رکھا، ہارون علیہ السلام کو بھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب ان کی اصلاح اور ان کے اندر جو یہ غلامی کی کیفیت تھی اس کو نکالنے کے لیے، تاکہ با اختیار اور سمجھداری اور فہم و فراست کی صلاحیتیں ان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزاری۔ 30 راتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 راتیں اور بھی رہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے مختلف اسباب ذکر فرمائے۔ مولانا عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے
جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا، اس کے نوٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایک روایت نقل کی کہ موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزہ رکھتے رہے، اعتکاف فرمایا، اور 30 دن کے بعد ان کے اس معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں ایک بدبو پیدا ہوئی، تو انہوں نے مسواک بنا کر مسواک کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کو وہ منہ کی جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کی منہ سے جو حمک اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کو یہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس مسواک کی وجہ سے کیونکہ وہ حمک دور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا 40 دن مزید رہیں، 10 دن مزید رہیں، 40 دن پورے کریں۔ تو انہوں نے 40 دن پورے کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ 40 کا جو عدد ہے یہ انسان کے ظاہری اور باطنی اصلاح اور ترقی کی اتمام کے لیے اس میں بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرمایا ثم من نطفہ ثم من علقہ، یہ جو انسان کے مراحل ہیں، پہلے خون ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر چمڑا چڑھتا ہے، ہڈیاں بنتی ہیں، انسان کی شکل بنتی ہے، اس میں 40 دن کا وقفہ ہے۔ تو انسان کی اس تکمیل میں بھی 40 کے عمل کا بڑا دخل ہے۔ اکثر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت 40 سال کے بعد عطا فرمائی، تو 40 کا عدد 40 سال میں نبوت کی عطا کی صلاحیت پیدا کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو 2 خوشخبریاں عطا فرماتے ہیں، کہ نفاق سے برات ہے اور جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے جو آدمی 40 دن مسلسل اخلاص کے ساتھ دین پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور پیدا کرتے ہیں۔ تو 40 کی تعداد کا بڑا دخل ہے۔ اس وجہ سے یہاں بھی 40 کا تذکرہ ہے۔ فرمایا وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے یہ فرمایا اخلفنی فی قومی، کہ میرے پیچھے میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہیں۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ بعض روایات میں 1 سال کا فرق، بعض روایات میں 3 سال کا فرق ہے، 3 سال بڑے تھے یا 1 سال بڑے تھے۔ تو اصل نبوت تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگا جب فرعون کے پاس جا رہے تھے کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ ملا دیجئے، کہ ان کی زبان زیادہ فصیح ہے اور یہ بات کرنے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور وزیر کے معاون کے ہارون علیہ السلام بھی ساتھ کر دیا۔ اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اس میں بہت بڑی حکمتیں اور راز چھپے ہوئے ہیں۔ دین اسلام نے بھی اجتماعی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے 30 دن کے لیے، اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو ان کی صلاحیتیں ایسی نہیں تھی کہ مجموعی طور پر یوں زندگی گزار سکیں۔ ویسے مفسرین نے لکھا کہ یہ 12 قبائل تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار نقیب تھا جو اپنے قبیلے کو وہ سنبھال کے رکھتا تھا، لیکن پھر ان 12 قبیلوں کے اوپر ایک سربراہ کا ہونا ضروری تھا جو 12 قبیلوں کی اجتماعیت کا خیال رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تو پیچھے اپنا نائب بنا کر گئے ہارون علیہ السلام کو۔ اس وجہ سے سلطنت کے اصولوں میں بھی ہے کہ سربراہ اگر کہیں باہر جائے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے جاتا ہے۔ یہ ایک اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے بنیادی اصول ہے۔ امیر اگر کہیں جائے تو اپنا پیچھے نائب امیر بنا کے جاتے ہیں۔ اس کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے فرمایا اخلفنی، آپ میرے خلیفہ بن کے رہیں، واصلح، اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، ولا تتبع سبیل المفسدین، ان میں جو فساد ڈالنے والے لوگ ہیں ان کے راستے کی اتباع نہیں کرنی۔ اس لیے جو نائب ہو، نائب امیر ہو یا کسی بھی
ذمہ داری میں نیابت اختیار کر رہا ہو تو کیونکہ نیابت کے بعد ماتحتوں کا ہمیشہ ایک فطرتی ایک تقاضا ہوتا ہے کہ اب ہمارا قرب ہو اس نائب کے ساتھ، اصل کے ساتھ تو ہمارا قرب نہیں رہا۔ اس وجہ سے جو اس میں فساد ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اجتماعیت کو توڑ کر آگے اس نائب کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا کم از کم یہ ہے کہ جو پہلی اجتماعیت ہے اس کو نقصان پہنچانے والے کچھ عناصر ہوتے ہیں۔ اس لیے نائب کے لیے ضروری ہے کہ جو اجتماعیت اصل قائم کر کے گیا ہے، جن اصولوں پر اصل امیر یا اصل سربراہ جن اصولوں پر ایک سلطنت کو چلا رہا ہے، ایک ترتیب کو چلا رہا ہے، اسی کو برقرار رکھے، اس میں نئی صورتیں نہ پیدا کرے۔ اس آیت کے اس لفظ میں یہی سبق ہے، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، فسادی لوگوں کے راستے کی ہرگز اتباع نہ کریں۔ اب اس میں ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو اپنی زندگی میں باقاعدہ لاگو کرنے کے لیے ہم اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اختیار کریں کہ 40 دن مسلسل اس پر پابندی رکھیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ اگر کسی کو تکبیر اولیٰ کی عادت نہیں بن رہی، 40 دن اپنے اوپر لاگو کر لے، عادت بن جائے گی۔ اسی طرح کوئی تسبیحات ہیں، کوئی تلاوت ہے، نیک عمل ہے، وہ چھوٹ جاتا ہے، 40 دن کی پابندی کے ساتھ اس کو اختیار کرے۔ اس لیے یہ بزرگان دین اولیاء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 40 دن آدمی اگر اللہ کے راستے میں خاص ایک ماحول میں رہے تو اس کے اندر کی کیفیت بدل جاتی ہیں، بہتری آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَوَاعَدْنَا ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا اور ہم نے پورا کیا اس کو ب10 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ پورے ہو گئے تیرے رب کا متعین کردہ وقت 40 لیلتاً 40 راتیں۔ وقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لأخیہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اخلفنی آپ میرے پیچھے رہیں، فی قومی میری قوم میں، واصلح اور ان کی اصلاح کرتے رہیں، ولا تتبع اور نہ اتباع کریں سبیل المفسدین فساد ڈالنے والوں کے راستے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما، اپنی محبت تعلق قرب نصیب فرما، اپنے نام کی لذت سرور نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو اپنی محبت سے پر فرما، دین کے امور سے ہمارے دل کو منور فرما۔ یا اللہ ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما، قرآن مجید کے اس درس کی انوارات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے اعمال کی اصلاح فرما، حالات کی اصلاح فرما، پوری امت مسلمہ کی اصلاح فرما، اجتماعیت نصیب فرما، قوت طاقت نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، آسانیاں پیدا فرما، رہنمائی فرما، عافیت نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔